اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ سے ڈریں اور صادق لوگوں کے ساتھ ہو جائیں۔ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ دین اسلام کی بہت ساری تعلیمات ہیں۔ آج میں دین اسلام سے وابستہ تاریخ میں جو مشہور شخصیات گزری ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا، مختصر طور پہ ان کا تذکرہ کروں گا۔ چاہے وہ ایسے لوگ تھے جو دین اسلام پر کاربند تھے، دین اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں، یا پھر ایسے لوگ جو دین اسلام کے مخالفین تھے، تاکہ بات ہمیں مکمل طور پہ واضح سمجھ آ جائے کہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا۔ سب سے پہلے ایک شخص ہے، ان کا نام تھا ابن الاسدع حضری۔ بڑا بدبخت شخص تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا کہ اہل کتاب تجھے پرانے قصے کہانیاں سنایا کرتے ہیں اور سکھلاتے ہیں، اور لوگوں سے کہتا کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، یہ کہا کرتا تھا۔ معلم و مجنون کہ خوب سکھایا پڑھایا گیا ہے اس کو اور دیوانہ ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی۔ ایک دن یہ ایک پہاڑ پر چڑھا تھا اور پہاڑی بکریوں نے اسے گھیر لیا اور سینگے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا۔ انصاب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170۔ تو یہ مختصر طور پہ ان کا ذکر تھا، ابن الاسدع حضری۔ اسی طرح ایک شخصیت ہیں جو دین اسلام پر جان قربان کرنے والے، دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے والوں میں سے ابن العربی رحمہ اللہ، جو کہ 468 ہجری میں پیدا ہوئے اور 543 ہجری میں فوت ہوئے۔ عیسوی کے اعتبار سے 1076 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1148 عیسوی میں فوت ہوئے۔ ان کا نام ابو بکر محمد بن عبداللہ ہے۔ ابن العربی کے نام سے مشہور تھے، قاضی تھے، حافظ حدیث تھے، اور علوم دینیہ میں ماہر اور بڑے مجتہد تھے۔ علم کی طلب کے لیے کئی سفر کیے، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، ادب اور تاریخ میں بے مثال کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اشبیلیہ میں قاضی رہے تھے، مراکش میں فوت ہوئے اور وہیں دفنائے گئے۔ ان کی لاتعداد تصانیف میں سے العواصم من القواسم، احکام القرآن کی جو تفسیر ہے، اور اسی طرح ترمذی کی شرح عارضۃ الاحوزی، یہ بہت مشہور ہے۔ آپ سب یہ یاد رکھیں کہ یہ ابن العربی، ان کا نام محمد بن عبداللہ، باپ کا نام عبداللہ، ان کا نام محمد، یہ الگ ہیں، اور وہ مشہور صوفی جن کا نام بھی محمد تھا لیکن ان کے والد کا نام علی ہے، ابن عربی، وہ الگ شخصیت ہے، وہ الگ ہے۔ یہ جو میں نے آج تذکرہ کیا
یہ ابن العربی مفسر قرآن تھے اور بڑے عالم دین تھے۔ اب ہم ذکر کریں گے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، صحابی، ان کا نام عمرو بن قیس تھا، ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ کچھ لوگوں نے ان کا نام عبداللہ بتایا ہے اور ان کی والدہ کا نام ام مکتوم، جن کا اصل نام جو ہے عاتقہ تھا۔ یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے اور انہی کے بارے میں سورہ عبسہ کی ابتدائی چند آیات وہ نازل ہوئی۔ کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا تھا۔ اس موقع پر یہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کی امامت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 371 اور الاصابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 494۔ اسی طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ان کا نام خالد بن زید ہے، خزرجی انصاری، سابقین اولین صحابہ میں سے ہیں۔ بیعت عقبہ، غزوہ بدر، احد، خندق اور اس کے بعد والے غزوات میں شریک رہے۔ بڑے بہادر، ثابت قدم، متقی اور جہاد کے متوالے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ یزید کے ساتھ قسطنطنیہ کے معرکے میں شریک تھے۔ اسی جنگ میں بیمار ہوئے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ اسلامی لشکر دشمن کی سرزمین میں جہاں تک جائے مجھے بھی ساتھ لے جائے۔ پھر فوت ہو گئے تو انہیں قسطنطنیہ کے قلعے کی دیوار کے قریب دفن کیا گیا۔ کتب احادیث میں ان سے 55 احادیث مروی ہیں۔ العالم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295، الاصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 199۔ ابو بکر محمد بن علی المقری 304 ہجری میں پیدا ہوئے، 388 ہجری میں فوت ہوئے، عیسوی کے اعتبار سے 916 عیسوی میں پیدا ہوئے، 998 عیسوی میں فوت ہوئے۔ ابو بکر محمد بن علی مشہور ادیب اور مفسر تھے۔ مصر کے ایک قصبے کے رہنے والے تھے۔ قاہرہ میں لکڑیاں بیچتے تھے اور وہیں پہ وفات ہوئے۔ ان کی اکثر تالیفات علوم القرآن کے متعلق ہیں۔ ان میں سے الاستغناء کتاب 100 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے۔ انہوں نے عربی ادب پر بھی کتابیں لکھی۔ ان کا تذکرہ الاعلام اور اسی طرح معجم البلدان میں ذکر ہے۔ ایک شخص ہیں ابو قیس بن فاقہ، یہ اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جنگ بدر میں حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچاتا تھا اور اس کام میں ابو جہل کی معاونت بھی کرتا تھا۔ تو یہ اب درمیان میں ایک برے شخص کا تذکرہ آ گیا کہ جہنمی تھا، کافر تھا، اتنا بدبخت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں
اور ایذائیں دیا کرتا تھا۔ الجمہرہ لابن حزم صفحہ نمبر 144، الکامر لابن عصیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 593۔ ابو مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ، ابو مسعود عروہ ان کا نام تھا، عروہ ابن مسعود، طائف میں اپنی قوم کے بڑے سردار تھے۔ قریش نے صلح حدیبیہ کے دن انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تھا۔ طائف کی فتح کے بعد مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی قوم کو دین حنیف کی دعوت دینے گئے تو قوم نے انہیں قتل کر دیا۔ یہ شکل و صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ ان کا ایک بیٹا ابو الملیح بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ ان کا تذکرہ الاصابہ اور اسد الغابہ میں موجود ہے۔ ابی بن کعب 21 ہجری میں فوت ہوئے تھے، عیسوی کے اعتبار سے 642 عیسوی میں فوت ہوئے۔ سید القراء ابو منذر ابی بن کعب انصاری صحابی ہیں، مسلمان ہونے سے پہلے یہودی تھے، بلکہ یہود کے اندر ان کا شمار بڑے علماء میں ہوتا تھا۔ قدیم آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، لکھنا پڑھنا مشغلہ تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد کاتب وحی کے منصب پر فائز ہوئے۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور باقی سارے غزوات میں شریک رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں فتویٰ دیتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کو ایک قرات پر جمع کرنے کے عمل میں شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن مجید سننا پسند فرماتے تھے۔ دبلے پتلے اور چھوٹے قد والے تھے۔ کتب احادیث میں ان سے 64 احادیث مروی ہیں۔ انہوں نے مدینہ میں وفات پائی۔ اسد الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57، الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180۔ اسماعیل بن یحییٰ مزنی 175 ہجری میں پیدا ہوئے، 264 ہجری میں فوت ہوئے۔ عیسوی کے اعتبار سے 791 عیسوی میں پیدا ہوئے، 878 عیسوی میں فوت ہوئے۔ ابو ابراہیم اسماعیل بن یحییٰ مزنی مصر کے باشندے تھے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے دوست اور شافعی فقہ کے سب سے مشہور امام تھے۔ بڑے عالم، مجتہد اور زاہد تھے۔ مناظرہ کرنے کے ماہر تھے۔ ان کی کتابوں میں سے الجامع الکبیر، الجامع الصغیر اور المختصر بہت مشہور ہے۔ وفیات العیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217۔ اسی طرح ایک اور بدبخت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ درمیان میں بدبختوں کا ذکر بھی۔ اسود بن عبد یغوث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، استہزاء کرتا تھا۔ کفر کی حالت میں مرا۔ اس کے مرنے کا واقعہ بڑا عبرتناک ہے۔ وہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلا تو کسی زہریلے جانور نے اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا۔ یہ لوٹ کر اپنے گھر آیا تو گھر والوں نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا اور اندر ہی نہیں آنے دیا۔ چنانچہ یہ باہر ہی قتلنی رب محمد، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے قتل کر دیا،
یہ کہتا جاتا تھا اور یہ کہتے کہتے مر گیا۔ الجمہرہ علی ابن حزم صفحہ نمبر 129، الجمہرہ علی ابن الکلبی صفحہ نمبر 76 میں ان کا ذکر موجود ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ مزید وضاحت کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔